پچھلی ہماری جو گفتگو ایران کے حوالے سے ہوئی تھی تو بڑی یعنی حضرت نے آپ نے تو گفتگو اس تناظر میں کی تھی کہ ہمارے ان دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے، جتنے بہتر ہوں گے دونوں کے مفاد میں ہے، اس کا پوری کا یعنی اس کی سمری یہ تھی۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ ایسے وقت میں کہ جب پاکستان اور ایران آفیشیلی حکومتی سطح پہ، افواج کی سطح پہ ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کی تحسین کر رہے ہیں، ایسے موقع کے اوپر آپ کا یہ بیان ان دونوں ممالک کے اندر کشیدگی کو بڑھا سکتا ہے، ایک نئی جنگ شروع کر سکتا ہے عوامی سطح کے اوپر۔ تو یہ بیان ایسے وقت میں کیوں آیا آپ کا، اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ تو اس پر تھوڑی سی اگر لیکن آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں اس موضوع پہ کوشش کرتا ہوں بات کرنے کی جس پہ ضرورت ہوتی ہے، جی جس پہ ضرورت نہیں ہوتی تو میں بات نہیں کرتا۔ تو ریاست کے حوالے سے، خروج اور بغاوت کے حوالے سے جو میں کئی سال سے بات کر رہا ہوں یہاں، تو ایران کے بارے میں تو میں نے ایک ہی دفعہ بات کی، باقی تو زیادہ تر میری گفتگو جو ہے وہ خوارج کے بارے میں ہے، قوم پرستی کے بارے میں۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ افغانستان سے میرا کتنا قریبی تعلق ہے۔ افغانستان کی حکومت میں ابھی بھی ہمارے بہت سارے شاگرد ہیں جو گورنر ہیں، کمانڈر ہیں، وزراء ہیں، بہت سارے، ہمارا بہت بڑا حلقہ ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دین میں، شریعت میں ریاست سب سے پہلے ہے۔ اگر ریاست کو پھر ہم کمپرومائز کر کے اپنے جاننے والوں کی حمایت کریں گے تو یہ خیانت ہے، اور میں نے اس خیانت سے بچنے کے لیے ہی یہ بات کی ہے۔ اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ بہت سارے علماء اور بہت سارے مذہبی جماعتیں مجھ سے ناراض ہیں، لیکن میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی موت کا تو کچھ پتہ نہیں، میں اللہ کے سامنے اس حالت میں پیش ہونا چاہتا ہوں کہ میرا فرض تو ادا ہو جائے کم از کم۔ ابھی جو جتنے آپ نے سوالات کیے ہیں کہ لوگ مشتبہ کے مسئلے میں علماء اکرام ناراض ہو رہے ہیں، ایران کے بارے میں تو میں نے کبھی بات کی نہیں، میں نے ہمیشہ ایران کے بارے میں اچھی بات کی ہے۔ جی اور یہاں جو مذہبی جماعتیں ہیں اہل سنت والجماعت سے، اکثر لوگوں کی خیال یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کی اور اسرائیل کی یہ جو دشمنی ہے یہ ملی بھگت ہے حقیقی اس میں۔ تو پہلی دفعہ اگر کسی نے آواز اٹھائی ہے تو میں نے آواز اٹھائی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقیقت پر مبنی ہے۔ ایران اسرائیل کا حقیقتاً دشمن ہے، ایران امریکہ کا حقیقتاً دشمن ہے۔ دوسرے نمبر پہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ ایران کی اپنی پالیسیاں، میں نے نہ یہ ہماری حکومت کا بیانیہ ہے نہ یہ ریاست کا بیانیہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ریاست اور حکومت کے اپنے ادارے موجود ہیں۔ میں نے اپنی ذاتی معلومات کی روشنی میں اتنے بڑے حادثے کے بعد میں نے ضروری سمجھا کہ میں ایران کو بھی مشورہ دوں، اور میں نے اس کی بھی اس میں تعریف کی ہے کہ یہ اچھا موقع ہے کہ پاکستان نے اور ایران نے آپس میں مل کے اکٹھا چلنے کا طے کیا ہے۔ لیکن اکٹھا چلنے کے لیے ضروری ہے کہ جیسے پاکستان ایران کے ساتھ مخلص ہے تو ایران کو بھی پاکستان کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ اس میں نے کچھ چیزیں، شواہد پیش کی تھیں جو میری معلومات کے مطابق تھیں۔ اگر کسی کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ باتیں غلط ہیں تو اس کو دلیل سے ثابت کر دے تو میں مان لوں گا۔ کیا ایران نے افغان طالبان کو گرانے کے لیے شمالی اتحاد کو سپورٹ نہیں کیا؟ کیا ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی امارت اسلامیہ کو ختم کرنے کے لیے ایران نے امریکہ کو سپورٹ نہیں کیا؟ صدام کی حکومت کو گرانے کے لیے ایران نے امریکہ کو سپورٹ نہیں کی؟ یہ باتیں سب کے سامنے ہی ہیں سب کا۔ تو میں نے جو گفتگو کی ہے وہ اپنے خیال میں جو میری معلومات تھیں، اور وہ میں نے اخلاص کی بنیاد پہ کی ہے، تاکہ اب جو ہمارا ایک تعلق بن رہا ہے اس تعلق کو ہم اچھے طریقے سے لے کر چلیں۔ اور پاکستان کی حکومت اور ریاست ایسا نہیں کسی ایک آدمی کی رائے پہ اپنی پالیسی تبدیل کرے، لیکن ہر آدمی کو حق پہنچتا ہے۔ اور جتنے میں نے طریقے سے اور سلیقے سے بات کی ہے، میرے خیال میں اسی طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ لیکن کسی کو ایجنٹ بنا دینا اسرائیل کا، امریکہ کا، اور یہودی ایجنٹ بنا دینا اور پتہ نہیں کہاں بنا دینا، یہ بالکل